کہ نبی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کا عمل استمرار کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور ہر عمل کے لیے ہر موڑ پر وہ اسوہ اور قدوہ ہے۔ یہ کان افعال ناقصہ میں سے، اور اس کا اسم اور خبر ہوتے ہیں، اسم پہلے خبر بعد میں آتی، لیکن اگر خبر مقدم اور اسم بعد میں آئے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فی رسول اللہ خبر مقدم ہے، اسوۃ حسنہ اس میں مؤخر ہے، تو یہ خبر کی تقدیم، خبر کا پہلے آنا جار مجرور کی صورت میں کلام میں اور حصر پیدا کر دیتا ہے۔ معنی یہ کریں گے کہ تمہارے لیے صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہی نمونہ ہے، اور کوئی لیڈر نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، صرف رسول کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی شعبہ ہو، کوئی میدان ہو، عقیدے کا میدان ہو، عبادات کا، معاملات کا، تجارت کا، ہر میدان میں رسول کی ذات ہی نمونہ ہے۔ تو رسول کی ذات کو دیکھو، رسول کی ذات کو اپناؤ، رسول کی ذات کی پیروی کرو۔ یاد رکھو رسول کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے ساتھ جڑ جانا یہ رسول کے ذریعے ہے، رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی محبت رسول کی اتباع میں مضمر ہے۔ یہ محبت بھی رسول کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے تو اس کے دو ثمرے، دو نتیجے ہیں۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ دو لازمی ثمرے۔ اس آیت کریمہ کو بعض علماء نے ارجل آیات کہا ہے کہ سب سے بڑی وہ آیت جس میں اللہ کی رحمت کی امید کے خزانے موجود ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، جنت میں جانے کے دو اسباب ہیں، ایک اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی رضا۔ اس کی رضا اور محبت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ محبت دخول جنت کے لیے بڑی سازگار ہوگی۔ دوسرا جنت کے داخلے کا سبب وہ ہے گناہوں سے پاک ہونا۔ ایک گناہ بھی دامن سے چمٹا ہوا ہے وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے پھر جنت کا داخلہ ممکن۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دخول جنت کے دو اسباب ہیں، ایک اس کی رضا اور محبت، دوسرا گناہوں کی بخشش۔ اور یہ دونوں اسباب یہاں موجود ہیں، اس کی رضا بھی موجود ہے، گناہوں کی بخشش بھی موجود ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی، بنیاد میری اتباع ہے، میری اتباع کرو، یہ بنیاد۔ تو داخلہ جنت کے جو دو اسباب ہیں اللہ نے دونوں جمع کر دیے۔ اللہ کی محبت بھی ملے گی اور گناہ بھی بخشے جائیں گے، میری اتباع کرو۔ یہ ارجل آیات، دخول جنت کے دو اسباب دونوں یہاں موجود ہیں، اور دونوں اسباب کی بنیاد اللہ کے حبیب کی اتباع اور پیروی، پوری اتباع۔ فاتبعونی، اتباع کرو۔ اتباع مکمل پیروی کا نام ہے۔